آج ہم پاکستان اور انڈیا کو دو الگ دنیاؤں کے طور پر جانتے ہیں، لیکن ایک وقت تھا جب ہم ایک ہی ملک، ایک ہی سرزمین اور ایک ہی کہانی کا حصہ تھے۔ لاہور اور دہلی کے درمیان کوئی بارڈر نہیں تھا۔ بمبئی اور کراچی کی فلم انڈسٹری ایک تھی، اور پنجاب کے امرتسر سے لاہور تک لوگ پیدل بھی آ جاتے تھے۔ لیکن آج وہ کون سا لمحہ آیا جب یہ ایک سرزمین دو حصوں میں بٹ گئی، اور اس کی تقسیم کی قیمت کیا تھی؟ برصغیر کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں کی مٹی نے موہنجودڑو، ہڑپا، ٹیکسلا جیسی تہذیبوں کو جنم دیا۔ یہ سرزمین ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں سب کے لیے مشترکہ ماں تھی۔ بازاروں میں سب ایک ساتھ خریداری کرتے، گاؤں میں سب ایک دوسرے کی شادیوں میں شریک ہوتے، اور فصل کاٹنے پر سب مل کر گاتے۔ یہ وہ وقت تھا جب مذہب کے اختلاف کے باوجود ایک ہی دھڑکن تھی، آزادی کی دھڑکن۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر انگریز کے خلاف لڑائی کی، لیکن جنگ ہارنے کے بعد برصغیر میں ایک نیا دور آیا، برطانوی راج کا۔ مسلمانوں کو سرکاری عہدوں سے ہٹایا گیا، زمینیں چھینی گئیں، تعلیمی اداروں میں رسائی کم کر دی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب سر سید احمد خان نے کہا، اگر تعلیم حاصل نہ کی تو ہم ہمیشہ غلام رہیں گے۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کو بیدار کیا اور انہیں بتایا کہ سیاسی شعور ہی آزادی کی پہلی سیڑھی ہے۔ 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی۔ پہلے مقصد تھا صرف مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تحریک آزادی کی تحریک میں بدل گئی۔ محمد علی جناح، جو ایک وقت میں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے، رفتہ رفتہ یہ سمجھنے لگے کہ مسلمانوں کی مذہبی اور ثقافتی شناخت خطرے میں ہے۔ 1930 میں علامہ اقبال نے اعلی آباد میں کہا، اور پھر 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور منظور ہوئی۔ یہ وہ دن تھا جب منزل کا نام سامنے آ گیا، پاکستان۔ جون 1947 برطانوی وائسرائے نے اعلان کیا کہ برصغیر کو تقسیم کیا جائے گا۔ ایک طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ آزاد ملک ملنے والا ہے، دوسری طرف خوف تھا کہ یہ آزادی آسان نہیں ہوگی۔ اور پھر ہوا تاریخ کا سب سے بڑا مائیگریشن۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، کچھ پیدل، کچھ بیل گاڑیوں پر، کچھ ٹرینوں میں، لیکن یہ ٹرینیں اکثر اپنی منزل پر لاشوں سے بھری پہنچتی تھیں۔ گلیاں خون سے سرخ، لوگ ایک دوسرے کو چھوڑنے پر مجبور، دوست دشمن بن گئے۔ یہ تقسیم صرف زمین کی نہیں، دلوں کی بھی تھی۔ پاکستان اور انڈیا آج الگ ملک ہیں، الگ راستے پر چل رہے ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ ہماری جڑیں ایک ہیں۔ ہماری زبان، کھانا، گانے، کہانیاں سب میں ایک دوسرے کی خوشبو ہے۔ آزادی آسانی سے نہیں ملی تھی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قربانی کا حق ادا کریں، کیونکہ قومیں تب مضبوط ہوتی ہیں جب وہ اپنی تاریخ یاد رکھتی ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہتر کل کا خواب دیکھتی ہیں۔